میرے بھائیوں، ملک کے حالات آپ جانتے ہیں۔ جس مدرسے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سرکاری مدرسہ ہے۔ بہار اسمبلی میں سرکاری مدرسے کو ختم کرنے کے لیے بحثیں چل رہی ہیں، آپ کو خبر ہے؟ خبر ہے آپ کو؟ سرکاری مدرسہ بورڈ ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ آسام میں مدرسہ بورڈ کو ختم کر دیا گیا، مدرسوں کی زمین کو اسکولوں میں تبدیل کر دیا گیا، اور بنگال میں مسلم رجسٹرار کو ایک آدیش پر ختم کر دیا گیا۔ مسلمانوں کے پرسنل مسائل پر چن چن کر حملہ کیا جا رہا ہے، اور مسلمان ہے کہ اس کو ناچ گانوں سے فرصت نہیں ہے، اس کو ناچنے سے فرصت نہیں ہے۔ آج شادیوں کے کیا حالات ہیں، ڈی جے بجتے ہیں، معصوم بچے اس میں ڈانس کرتے ہیں۔ جس قوم کے بچوں کے ہاتھوں میں قلم ہونا چاہیے، کاپی ہونی چاہیے، وہ قوم کا بچہ گانوں کے پیچھے ہے، ڈی جے کے پیچھے ہے۔ شرم سے ہم کو مر جانا چاہیے مسلمانوں۔ میں نے آج ہی مجھے جو صاحب لانے گئے تھے، میں نے پوچھا کہ اس بلاک میں کوئی IAS ادھیکاری ابھی تک بنا کہ نہیں بنا؟ جواب ملا کہ ابھی تک نہیں بنا۔ جس بلاک میں ایک سے ایک زمیندار ہو، جس بلاک میں ایک سے ایک پیسہ والا ہو، جس بلاک میں بارات کی لائن لگ جاتی ہو، جس بلاک میں شادی کے ڈیکوریشن کے نام پر لاکھوں نہیں کروڑوں روپے خرچ کر دیے جاتے ہوں، اس بلاک میں کوئی ایک ادھیکاری بھی DM نہیں ہے، کوئی ایک SP نہیں ہے، اس بلاک کے لیے شرم سے مرنے کا مقام نہیں تو اور کیا ہے؟ لوگوں، حالات کو دیکھو، اور ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ قوم وقت سے پہلے نہیں جاگی، بار بار کہہ رہے ہیں، چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں، حالات آئیں گے، یہ گھن کے ساتھ اچھے بھی پیسے جائیں گے۔ اس کو یاد رکھتے جائیے۔ بس جلسہ سنا سوئے، صبح جیسی زندگی ویسی، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ مسجد میں تقریر ہوئی، سن لیا، اس کے آگے کوئی اس قوم کے پاس پلاننگ نہیں ہے۔ کوئی بچہ نہیں پڑھانا چاہتا ہے۔ مکتب میں استاذ کی تنخواہ 6 مہینے سے باقی ہے۔ اس قوم کی چٹپٹی ختم نہیں ہوتی ہے۔ ان بیچاروں کو جو 5-5 6 ہزار میں خون پسینہ بہاتے ہیں، ان کو دینے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں۔ اور گوشت کی مارکیٹ میں چلے جائیے، 5-5 کیجی اور 10-10 کیجی یہ قوم گوشت خرید رہی ہے۔ مچھلی کی مارکیٹ لگائی ہوئی ہے۔ اس قوم کی تباہی کے آنے سے کون سی طاقت روک سکتی ہے بتائیے؟ جس قوم کے پاس اپنا مکتب کا مضبوط نظام نہیں ہو، جس قوم کے پاس مدارس کا مضبوط نظام نہ ہو، جس قوم کے پاس اپنی انسٹیٹیوٹ نہ ہو، جس قوم کے پاس اچھا اسکول نہ ہو، جس قوم کے پاس اچھے کالج نہ ہو، اس قوم کے لوگ نیتا گیری کریں گے، گوشت کھائیں گے اور یہ مچھلی کھائیں گے۔ یہ قوم تباہ ہو سکتی ہے، یہ قوم منزل تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ قوم کو اگر منزل تک پہنچانا ہے، اچھے کپڑوں سے نہیں، اچھے پہناوے سے نہیں، اچھے جوتوں سے نہیں، پکوان سے نہیں، قوم کے بچوں کے ہاتھوں میں سب سے پہلے قلم دو اور کاپی دو۔ میں قسم کھا کے جاتا ہوں، جس دن یہ قوم اپنے بچوں کے لیے بہترین تعلیم دینے کا فیصلہ کر لے گی، قسم خدا کی، یہ بلاک پورے صوبہ کے لیے، پورے ملک کے لیے نمبر 1 کا بلاک بن سکتا ہے، اگر سوچ لے اس بلاک کے لوگ۔ لیکن صرف یہ چیخنے چلانے سے نہیں ہوگا، کام آپ کے کرنے کا ہے۔ ابھی آپ ہے کہاں؟ حالات ملک کے نازک ہو رہے ہیں، ہر آدمی کی زبان پر ہے، لیکن اس حالات سے مقابلہ کے لیے آپ کے پاس تیاری کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ فوج میں نہیں جا سکتے ہیں، آپ بھی کچھ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں؟ آپ کر کیا رہے ہیں وہ تو بتائیے۔ آپ کے پاس آپ کے محلے میں جو مکتب ہے 6 مہینہ چلتا ہے، 7ویں مہینے میں وہ بند ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے استاذ کی تنخواہ نہیں دی جا رہی ہے۔ یہ مسلمان دین اور مذہب کیسے زندہ رہے گا جس قوم کے پاس مذہب کی تعلیم نہیں ہوگی، جس قوم کے پاس دین کی بنیادی تعلیم نہیں ہوگی، عقیدہ صحیح نہیں ہوگا؟ وہ قوم کس طرح سے مذہب کو زندہ رکھ پائے گا؟ جس قوم کے پاس قرآن نہیں ہوگا وہ قوم نماز کیسے پڑھے گی؟
جو قوم نماز نہیں پڑھے گی، اللہ کے سامنے نہیں جھکے گی، جو قوم زوال کے وقت اٹھے گی، وہ قوم کا زوال مقدر میں ہے، وہ عروج پر نہیں آ سکتا۔ عروج پر آنے کے لیے قوم کے نوجوانوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو فجر سے پہلے جگنا ہوگا۔ جو قوم حالات سے پہلے جگتی ہے وہ حالات کا مقابلہ کر لیتی ہے۔ آپ کے اکابرین فکر مند ہیں، لیکن لوگوں کب تک اور کہاں تک وہ فکر مندی دکھائیں گے؟ جب تک آپ تیار نہیں ہوں گے، طے کر لیجئے جس محلے میں بھی مکتب ہے، کوئی مسلمان کا بچہ اور بچی بغیر قرآن کی تعلیم سے مکتب کے اوقات میں گلی اور کوچوں میں گھومتا ہوا نظر نہ آئے۔ طے کر لیجئے نہیں کھائیں گے، ماں بہن بھی سن رہی ہے، طے کر لے نہیں پہنیں گے نیا جوڑا، عید پر نہیں سلائیں گے 10 سال تک نئے کپڑے، لیکن بچہ اور بچی کو کبھی جاہل نہیں رکھیں گے۔ اللہ نے زمین دیا ہے، بیچ دیجئے زمین۔ بچہ اگر ٹیلنٹ ہے، پڑھنا چاہتا ہے، پڑھائیے، 1 بیگھہ بیچیے گا، بچہ ڈی ایم بنے گا، انشاءاللہ 50 بیگھہ زمین خریدے گا۔ وہ بچہ کے ہاتھ میں قلم ہوگا، قوم کی تقدیر کے فیصلے لکھے گا۔ مت کہیے بی جے پی، ارے بی جے پی رہے یا اے جے پی رہیے، اگر ٹیلنٹ ہو اس قوم کے اندر، دنیا کی کوئی طاقت آج تک ذہین بچوں کو کبھی نہیں دبا پائی ہے، چاہے حکومت کسی کی بنی ہو۔ ذہانت کسی رکاوٹ کے رکنے سے نہیں رکتی ہے، وہ منزل کو کراس کر جاتی ہے۔ بچہ میں اگر ذہانت ہے، سب کچھ بند کیجئے، طے کیجئے، بچہ ہائی اسکول نہیں، یو پی ایس سی نکالے گا تو نکالے گا۔ اگر اس بلاک کا 10 بچہ ڈی ایم اور ایس پی بن گیا، انشاءاللہ بلاک کی تقدیر جلد ہی بدل جائے گی۔ ہم لوگ جب کسی جگہ جائیں گے، کہیں گے کہ بہار کے اس ضلع سے آنا ہوا ہے جہاں مسلمانوں کی بڑی آبادی ہے، اور اس بلاک میں میرا دارالقضا ہے، جس بلاک میں 10 ڈی ایم اور ایس پی اس وقت ملک کی خدمت کر رہے ہیں، میرا بھی سر فخر سے اونچا ہوگا، لیکن لوگوں اس کے لیے محنت کرنی ہوگی۔ اس کے لیے ہم لوگ تیار ہیں انشاءاللہ ارادہ کر کے جائیے۔ ٹھیلا بیچنے والے، ٹھیلا لگانے والے کا بچہ ڈی ایم ایس پی بنتا ہے۔ اگر حوصلہ ہو، تمنا ہو، امنگ ہو، جذبہ ہو، کوئی کام مشکل نہیں، ہر ناممکن کو ممکن کیا جا سکتا ہے اگر آپ کے اندر حوصلہ ہو۔ اس لیے سب سے پہلے قرآن کی تعلیم، اس کے بعد میں اللہ نے موقع دیا ہے، پڑھائیے اور پڑھاتے رہیے، پڑھا لیجئے گا، انشاءاللہ سماج کی ہر برائی کا خاتمہ جس طرح رسول اللہ کے زمانے میں علم سے ہوا ہے، آج بھی علم سے ہوگا، اگر آپ لوگ اس کی طرف توجہ دیجئے گا۔ تمام غیر ضروری خرچوں کو ختم کیجئے اور مشن بنائیے کہ مکتب اور مدرسہ کو چمکائیں گے، بڑھائیں گے، اور تعلیم سے ان اداروں کو انشاءاللہ خوب ترقی دیں گے۔ کیا اس کے لیے ہم لوگ تیار ہیں؟ انشاءاللہ۔ پھر آخر میں اس ادارے کے ذمہ داروں کو اور اس مکتب کی جو سرپرستی کر رہے ہیں، یہ مکتب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے ہے۔ آپ کو واقعہ یاد ہوگا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے چلے تھے۔ قرآن کریم اپنی بہن سے سنا، قرآن کی تاثیر ایسی تھی کہ حضرت عمر کی زندگی میں انقلاب آ گیا اور وہ ایمان لے آئے۔ اس مکتب کا نام بھی انہی کے نام پر ہے، اگر اس کو بڑھائیے گا، اونچا کیجئے گا، انشاءاللہ کل حضرت عمر جیسی شخصیت ایمان لائی، انشاءاللہ اس مکتب کے نتیجے میں پورا محلہ بلندی پر پہنچے گا، اور انشاءاللہ پورے بلاک میں اس محلے کا پرچم لہرائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی اس محلے کی، اس مکتب کی ہر بہتر کام کو قبول فرمائے۔